من اسمه دواء وذكره شفاء. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحوم صفدر علی، آصف علی، سید مہدی، کنیز نرجس، امیر فاطمہ، سید فدا، سید طفیل، مقدسہ خاتون، سید عشرت حسنین، ظہیر اختر، حامد حسین، علی اختر، ناظمہ خاتون، مرزا محمد، سید شکیل اور سید علی اختر اور جتنے بھی شہداء ملت ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. سنبھل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وانا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو
اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کے لیے اس فرش عزا پہ جمع ہوئے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا باور ہے کہ مجلس حسین، ذکر اہل بیت اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو خدا یہ رزق عطا کرنا چاہتا ہے۔ رزق صرف پیسے، مال، دولت اور گاڑی کا نام نہیں ہے، یہ بھی رزق الہی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ جس طرح رزق ولایت علی ہر کسی کو نہیں ملتا، اسی طرح رزق مجلس حسین بھی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ گریہ جو آپ ابھی عبداللہ الحسین پہ کرتے ہیں، یہ بھی رزق پروردگار عالم ہے، اور رزق ملنے کے لیے اللہ کی توفیق کا ملنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں دو نعمتیں بنیں، ایک نعمت نعمت توفیق، دوسرا نعمت رزق الہی۔ اگر خدا توفیق نہ دیتا تو کوئی مجلس میں نہ آتا، اور مجلس میں اگر نہ آتا تو اس رزق سے مستفید کیسے ہوتا؟ تو یہ رزق الہی ہے۔ ہم مجلسوں میں کربلا کا واقعہ منانے نہیں آتے، ہم کربلا کے واقعے سے اپنی نسلوں کو درس دینے آتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ عرض کیا کہ ایک تہذیب ہے، کربلا کا واقعہ ایک کلچر ہے۔ یعنی 5 منٹ کے لیے تصور کریں، اگر مکتب اہل بیت سے واقع کربلا کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ کربلا ہے جس نے نسل در نسل فکر علی کو پروان چڑھایا، یہ کربلا ہے جس نے نسل در نسل ہمارے وجود میں محبت اہل بیت کو بھرا ہے۔ واقعاً اگر کربلا نہ ہوتی، اگر یہ ممبر نہ ہوتا، اگر یہ مجلس نہ ہوتی، اگر یہ نشستیں نہ ہوتیں، تو یہ دنیا کے تلاطم میں ہماری نسلیں کب کی ختم ہو چکی ہوتیں۔ جس طرح دنیا کی نسلیں تباہی اور بربادی کی طرف رواں دواں ہیں، بے حیائی کا عالم ہے، عریانی کا عالم ہے، بے عفتی کا عالم ہے، غیرت تمام ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح اگر یہ فرش عزا امام حسین نہ ہوتا آج حیا باقی نہ ہوتا، اگر فرش عزا حسین نہ ہوتا آج توحید باقی نہ ہوتی۔ تو یہ حسین ہے جس نے لوگوں کی دلوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، یہ حسین ہے جس نے مومن کو مومن سے محبت کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ حسین ہے جس نے ہم نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو ہم یہاں قصے سننے نہیں آتے، ہم یہاں کربلا سے کچھ سیکھنے آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ امام حسین کی زندگی کا طرز کیسا تھا، اسی طرز کو اپنایا جائے اور ہم اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے جس طرح اصحاب امام حسین کامیاب ہوئے تھے۔ یہی تو دعا ہم زیارت عاشورہ میں مانگتے ہیں کہ انی سلم لمن سالبکم، یہ دعا کہ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، اے خدا میری زندگی وہ بنا جو محمد کی تھی اور آل محمد کی تھی، اور کہا و مماتی ممات محمد و آل محمد، اور مجھے موت بھی ویسی دے، میری انتہا بھی ویسی ہو جیسی محمد اور آل محمد کی انتہا تھی۔ پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے حسین کے ساتھ زندگی عطا کر۔ اب یہ ساتھ سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ ساتھ جسم کا ساتھ ہے کہ مجھے حسین کے جسم کا ساتھ عطا کر؟ ارے جسموں کا ساتھ تو بہت ساروں کو ملا، یہ ساتھ حسین کی زندگی کا ساتھ ہے، یہ ساتھ حسین کے کردار کا ساتھ ہے، یہ ساتھ حسین کی فکر کا ساتھ ہے کہ مجھے فکر حسین کے ساتھ اللہ زندگی عطا کرے، مجھے فکر حسین کے ساتھ رمق عطا کرے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ تھے جو ظاہراً رسول کے ساتھ تھے، ظاہراً علی کے ساتھ تھے، لیکن اس ساتھ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لیکن کوئی تھا جو یمن سے آیا، نبی سے مل نہ پایا، لیکن نبی نے کہا کہ مجھے اپنے پیارے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اصل جو ساتھ ہے وہ قلب کا ساتھ ہے۔ ایک بندہ کربلا جا کے حسین کی زری سے مل کے آتا ہے اور وہیں پہ رات کو خواب دیکھتا ہے، اے میرے زائر جب اپنے وطن میں واپس جانا تو اس زائر کو حسین کا سلام دینا۔ مولا کون؟ کہا وہ بوڑھا جو مومنوں اور عزاداروں کی جوتیاں بنا کے رکھتا ہے۔ ایک وہ ہے جو کربلا حسین کو سلام کرنے جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جسے حسین کربلا سے سلام بھیج رہے ہیں۔
اصل جو ہم یہاں پہ سیکھنے آئے ہیں وہ امام حسین کا طرز زندگی. اور وہ کب پتہ چلے گا؟ میں نے کہا زندگی کے 3 حصے آپ کر سکتے ہیں. ایک زندگی کا حصہ وہ ہے جس میں اہل بیت کے معجزات ہیں، اہل بیت کا علم ہے، اہل بیت کی عصمت ہے، علم لدنی ہے، ان کی خلقت ہے. اس سے تو ہم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے، نہ ہی کوئی بندہ اسے کاپی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم معصوم بن نہیں سکتے، ہم نبی بن نہیں سکتے، ہم امام بن نہیں سکتے. یہ وہ درجات ہیں جو مخصوص ہیں اللہ کی طرف سے اہل بیت کے لیے یا انبیاء کے لیے. ان درجات تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اس کا ذکر کرنا میری ذات کے لیے پریکٹیکلی اتنا مفید نہیں ہے. ہاں، بیان کرنا اس لیے کہ ان کی ذات کتنی بلند ہے وہ ایک الگ بحث ہے. دوسرا حصہ ان کی زندگی کا کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے، کن برتنوں میں کھاتے تھے، ان کے بال کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے گھروں کی بناوٹ کیسی تھی. اس کا بھی میرے لیے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا زمانہ تھا، میرا اپنا زمانہ ہے. ہاں، اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو میں نے کرنا ہے. کھانے کے لیے مثلا یہ چیز کھاؤ، سونے کے لیے بولے رات کو اس طرح سو، چلنے کے لیے بولے اس طرح چلو، گلاس میں پانی کیسے پینا ہے. جو فرمودات اہل بیت ہیں یا رسول خدا ہیں وہ اپنی جگہ پر. لیکن مثلا ہم بولیں اس زمانے میں کپڑے ویسے پہنے جاتے تھے، آج بھی ہم ویسے کپڑے پہنیں گے. مثلا مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، آج بھی ہم مٹی کے برتن میں پانی پیئیں گے. وہ گدھے اور خچروں پہ سواری کرتے تھے، لہذا ہم گدھے اور خچروں پہ سواری کریں گے. تو یہ سوچ عاقلانہ سوچ نہیں ہے. وہ وہی کرتے تھے جو ان کے زمانے میں اویلیبل تھا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے زمانے میں اویلیبل ہے. انہوں نے کہا کھانا کھاؤ. اب کھانا اس زمانے میں عرب کیا کھاتے تھے، پاکستانی کیا کھاتے ہیں، انڈین اور ایرانی کیا کھاتے ہیں، یہ ہر کسی کی اپنی ثقافت اور رواج ہے. کھاؤ، لیکن یہ دیکھ کے کھاؤ کہ حلال کھا رہے ہو، طیب کھا رہے ہو، طاہر کھا رہے ہو. اصول بتا دیا. اب کھانا کوئی بھی ہو، آپ بریانی کھاتے ہو، نہاری کھاتے ہو، نبی نے تو زندگی میں کبھی نہاری نہیں کھائی، تو سارے ہوٹل بند کروا دو. اسلامی حکومت ہے، اب کھانا وہی کھایا جائے گا جو رسول خدا کھاتے تھے. یہ ہیں بعض ایسے مسلمان جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ بھئی نبی جیسے امامے، نبی جیسے کپڑے، ہم مٹی کے برتن میں پانی پیئیں گے. تو یہ فکر عاقلانہ فکر نہیں ہے. نبی نے کب منع کیا ہے کہ مثلا دوسرے شیشے کے برتن میں مثلا نہ پیو؟ انہوں نے اصول بتا دیا، ایسے برتن میں پانی نہ پیو جو ٹوٹا ہوا برتن ہو، کیونکہ جو ٹوٹا ہوتا ہے اس کے اندر شیطان ہوتا ہے. اب شیطان سے مراد وہ شیطان جنی نہیں ہے، شیطان سے مراد جراثیم ہیں، میکروبز ہیں. اور اس برتن میں جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں. وہ ایک الگ باب ہے، باب صحت ہے. کون سا کھانا کھانا ہے، کتنے لقمے کھانے ہیں، کتنی بار چبانا ہے. اب لقمہ عرب کی غذا کا ہو تو اتنی بار چباؤ، لقمہ نہاری کا ہو تو کتنی بار چباؤ. مطلب یہ ہے کہ زیادہ چبا چبا کر کھاؤ تاکہ پیٹ میں باری بیماریاں نہ ہو. ابھی پیٹ میں تھوڑی جگہ ہو تو کھانا چھوڑ دو، یہ ایک الگ باب ہے، اس باب کے اندر میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تو اس چیز سے بھی ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہے. جو فرمودات رسول ہیں جو انہوں نے بتائے ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن اپنے زمانے میں مثلا نبی سفید کپڑا پہنتے تھے، استحباب ہے سفید کپڑا پہننا. اب کیوں استحباب ہے؟ اس کا ریزن ہے کیونکہ خطہ عرب میں گرمی بہت ہوتی تھی. اب گرمی جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ سفید کپڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. کالا کپڑا مکروہ تھا. کیوں؟ کیونکہ گرمی میں جب آپ کالا کپڑا پہنتے ہیں تو کالا کپڑا گرمی کو اپنی طرف کیا کرتا ہے، کھینچتا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں جب روایات میں ہے کہ کالا کپڑا نہ پہنا کرو مکروہ ہے تو شیعہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو ہماری مجبوری ہے. یہ کراہت ٹوٹ جاتی ہے صرف ان 10 دنوں میں، کیونکہ کالا کپڑا نشانی ہے غم کی، لہٰذا ہم غم کو ظاہر کرنے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. ورنہ کسی کو شوق نہیں ہے کہ کالا کپڑا پہنے، کیونکہ یہ نشانی بن چکا ہے، علامت بن چکا ہے. اس علامت کی وجہ سے کالا کپڑا پہنا جاتا ہے. لیکن جب حجت خدا کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، منتقم خون حسین کا ظہور ہوگا، تو سارے مومنین اپنے لباس سے کالا کپڑا ختم کر دیں گے. شاید ہمارے علموں کا رنگ بھی سبز ہو جائے اور ہمارے کپڑوں کا رنگ بھی بدل جائے. تو یہ غم تب تک باقی ہے جب حجت خدا کا ظہور نہیں ہوتا، جب تک اس کائنات میں حق کو بیان نہیں کیا جاتا، جب تک حقیقی قاتلان اہل بیت اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں کا نام دنیا کو نہیں بتایا جاتا، تب تک اہل بیت مظلوم ہے. کہ آج قاتل کی بھی تعریف کی جائے، مقتول کی بھی تعریف کی جائے، یہ وہ ظلم ہے. اس ظلم کو کون مٹائیں گے؟ امام زمانہ مٹائیں گے. تو یہ ایک ٹیمپریری عمل ہے. جس طرح عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے کئی روایات ہیں، ایون رسول خدا سے منقول ہیں کہ عاشورہ کے روزے کا بہت ثواب ہے. اہل بیت بھی رکھتے تھے امام حسین کی شہادت سے پہلے، لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے اس کے بعد بھی اہل بیت نے رکھا ہے. لیکن اچانک بنو امیہ نے یہ اعلان کر دیا، تبرکت بھی بنو امیہ. یہ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ عاشورہ کے دن کو بنی امیہ نے مبارک دن مانا،
یعنی ایک ایسا دن الیاذ باللہ جس دن الیاذ باللہ ان کے بقول کوئی اسلام کا دشمن مارا گیا تھا، امام حسین کے لیے ایسی نسبتیں دیتے تھے، تو لہذا کہا خوشیاں مناؤ، عاشوراء کے دن اچھے کپڑے پہنو، عاشوراء کے دن خوشیاں عطر لگاؤ، عاشوراء کے دن اپنے مردوں کی قبروں پہ جاؤ، عاشوراء کے دن روزہ رکھو، یہ گویا عید کا دن ہے۔ تو معصومین نے منع کر دیا، فرمایا وہ کام نہ کیا کرو جو بنو امیہ کرتے ہیں۔ اگر سارا دن کھانا نہیں کھانا، بس شیعہ اتنے روزے رکھتے ہیں، عاشوراء کے دن روزے رکھنے میں کیا تھا؟ غدیر کو روزہ رکھیں، عرفہ کو روزہ رکھیں، شعبان میں روزے رکھیں، رجب میں روزے رکھیں۔ عاشوراء کے دن تو اتنے مصائب تھے، روزہ رکھنا تو بنتا تھا، لیکن فرمایا نہیں، روزہ رکھنا یہ بنو امیہ کی نشانی بن گئی ہے، وہ حسین کے قتل کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایشیو تم فاقہ رکھا کرنا، یعنی شام تک کچھ نہ کھانا، لیکن افطار سے پہلے کچھ کھا لینا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا نشانی بن گئی تھی بنو امیہ کی۔ جب کئی چیزیں علامت بن جاتی ہیں تو انسان کے احکام بدل جاتے ہیں۔ کالا لباس علامت غم ہے، سفید لباس علامت خوشی ہے۔ جب یہ علامتیں بن جاتی ہیں تب احکامات بدل جاتے ہیں۔ تو ہم نے بدل خوشی یہ کام نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے غم کی نشانی ہے، یہ اظہار غم ہے، تب آ کے ہم بتاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ یا رسول اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے، انسان اگر حکمت کو سمجھے گا تو زندگی بہترین طریقے سے گزرے گی۔ اب کہا کہ تیسرا حصہ جو اہل بیت یا انبیاء کی زندگی کا، پہلا ان کے مقامات، ان کا لینا دینا ان سے ہے، وہ ان کے ذات سے مربوط ہیں۔ تیسرا کس ماحول میں رہتے تھے، وہ اس ماحول سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے۔ تیسرا یہ وہ اصول جو اہل بیت نے بتائے، وہ اصول جو خدا نے بتائے۔ کہ میں نے کسی خمسے میں یہ بولا تھا کہ مثلا ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے شیعہ اتنی لعنتیں کیوں کرتے ہیں، تو میں نے کہا لعنت کا اصول خدا نے بتایا ہے۔ اگر لعنت کرنا بری چیز ہوتی تو خدا قرآن میں اتنی لعنتیں کیوں کرتا؟ ایون کہتا ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے ایک لعنت بھیج پھر بسم اللہ پڑھ، پہلے شیطان پہ لعنت بھیج، کیونکہ محبت بغیر بغض کے ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت بغیر بغض کے ہو ہی نہیں سکتی۔ بغض جنم تب لیتا ہے جب محبت ہوتی ہے۔ ایک فلسفیکل بحث ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کہتے ہو تاریکی اور نور، اندھیرا اور روشنی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، اندھیرے کا وجود عدم روشنی ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، خود اندھیرا وجود نہیں رکھتا۔ آپ بولتے ہو گرمی اور سردی، کہتے ہیں سردی کا کوئی وجود نہیں ہے، جب گرمی نہیں ہوتی تو سردی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بغض کا کوئی وجود نہیں ہے، جب محبت ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی بغض آتا ہے۔ آپ جس کے عاشق ہوتے ہو، جو بندہ اسے تکلیف دے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی آج تک کوئی ایسا مسلمان ہے جو بولے مجھے رسول سے بھی عشق ہے اور ابو لہب سے بھی بڑا عشق ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر رسول سے عشق ہے تو ابو لہب سے عشق نہیں ہو سکتا، اور تم تو دور کی بات ہے، خدا اظہار بغض کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، صرف اس سے نہیں، اس کی بیوی سے بھی، وامرأتہ حمالۃ بالحطب، اس کے ہاتھ کٹ جائیں، میں ان کو آگ میں جلا دوں گا، کیونکہ وہ دشمن مصطفیٰ ہیں۔ تو اگر خدا مصطفیٰ سے محبت کرے گا تو مصطفیٰ کے دشمن سے نفرت کرے گا۔ اگر کسی کو علی سے محبت ہوگی تو علی کے دشمن سے بھی نفرت ہوگی۔ یہ نفاق ہے کہ بندہ بولے علی سے بھی محبت ہے، علی کے دشمن سے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دو محبتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہے، کیونکہ میں قریبی مثال دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو بولے آپ کے ابا سے مجھے بڑا پیار ہے، اصلا کوئی نہ بولے، آپ اپنے ابا کو بولو
کہ بابا آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن وہ گلی کے اندر جو ہمارا ہمسایہ ہے، آپ کا دشمن جو دن رات آپ کو گالیاں دیتا ہے بابا، وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو باپ بھی تو بولے گا نا لعنت ہے تیری محبت پہ کہ مجھ سے بھی پیار ہے اور جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی پیار ہے. تو بھائی جان شیعوں کو منافقت نہیں آتی. یہ مکتب علی ہے، یہاں ایک ہی لائن ہے اور وہ صراط مستقیم ہے. یہاں معیار بتائے جاتے ہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب ایک سادہ سا مسلمان تھا، اس نے کہا شیعہ لعنت بھیجتے. میں نے کہا برملا بھیجتے ہیں اور بہت ساری بھیجتے ہیں، اتنی بھیجتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں کیوں بھیجتے ہو؟ میں نے کہا کیونکہ قرآن میں خدا نے بھیجی ہیں. 40 یا پتہ نہیں بہت زیادہ لعنتیں قرآن، یعنی وہ آیتیں آپ نکالو جس میں خدا لعنت بھیجتا ہے. میں نے کہا آج کے بعد ایک کام کرو، تم بھی اس پہ لعنت بھیجو جس پہ خدا نے لعنت بھیجی ہے. ہاں خدا قرآن میں نام نہیں لیتا، یہ اللہ کا کمال ہے، اصول بتاتا ہے. ان اللہ مع الصادقین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ ہے. اب سچا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. جنگ صفین ہے، علی اور امیر شام میں جنگ ہے، سچا تو ایک ہوگا نا، دو تو نہیں ہو سکتے. جنگ جمل ہے، علی میں نبی کی زوجہ میں ایک جنگ ہے، سچا تو ایک سچا دو نہیں ہو سکتے نا. اور خدا کہ ان اللہ مع الصادقین، میں کن کے ساتھ ہوں؟ سچوں کے ساتھ ہوں. اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سچا کون ہے. تاریخ میں اختلاف ہے ہی یہی کہ سچے کون ہیں. بہت بڑا کانفلکٹ ہے امت میں. ایک نبی کی بیٹی لقب ہے صدیقہ، ایک نبی کے صحابی لقب ہے صدیق. کتنا بڑا کانفلکٹ ہے نا. اور کسی مسئلے پہ مسئلہ ہو جائے، اب ہم نے کسی نہ کسی کو صدیق ماننا ہے یا صدیقہ ماننا ہے. یہاں پہ امت نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اور خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصادقین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ ہے. اب جو سچا ہوگا اس کے ساتھ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. اب آتے ہیں اللہ کن کے ساتھ ہے. یہ پوری آیتیں ان اللہ مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے، صلحاء کے ساتھ ہے، زہداء کے ساتھ ہے، اتقیاء کے ساتھ ہے. یہ ایک صفت ہے. اب تمہیں دیکھنا ہوگا کہ متقی ہوتا کون ہے، سچے کی صفت ہوتی کیا ہے، خوف خدا رکھنے والوں کی صفات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں. اسی طرح خدا کہتا ہے میری لعنت ہے کس پہ؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. برملا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اور کل میں ایک ٹی وی شو میں یا کوئی سوشل میڈیا کا شو تھا، پوڈ کاسٹ، اس میں اس سے سوال کر رہا ہے مفتی صاحب ہم یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے. عقل کے اندھے جب خدا کہہ رہا ہے کہ میری لعنت ہے ظالموں پر، پھر تو مفتی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب معاشرہ مفتی پرور ہو جائے، یہ نہ کہے کہ خدا کیا کہتا ہے، میرا مفتی کیا بولتا ہے، میرا مولوی کیا بولتا ہے. یہ بیماری ہمارے بازیوں میں بھی آ گئی ہے، شخصیت پرستی کی بیماری. میرے استاد نے یہ کہا ہے، میرے مولانا نے یہ کہا ہے، میرے تنظیم کے لیڈر نے یہ کہا ہے. وہ یہ دیکھ خدا کیا کہہ رہا ہے. اصل خدا ہے، باقی سارے فرع ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر. لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر. ہاں خدا کی لعنت ہے زانیوں پر. ہاں خدا کی لعنت ہے شرک کرنے والوں پر. اب یہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے، مصداق بتا رہا ہے. اب مصداق تلاش کرنا کس کا کام ہے؟ امت کا کام ہے. قرآن تمہیں روش دیتا ہے، تعصب کی بات نہیں ہے، ضد کی بات نہیں ہے، بات علم ہو رہی ہے. خدا کیا دیتا ہے؟ روش دیتا ہے، طریقہ دیتا ہے، اسلوب دیتا ہے، طریق دیتا ہے. اس طریق پہ کس سے چلنا ہے؟ امت نے چلنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فرقہ واریت، تعصب، مسلمانوں میں اختلاف تب بنتا ہے جب ہم قرآن سے زیادہ ایک مفتی کو ویلیو دیتے ہیں، قرآن سے زیادہ اپنے مولوی کو ویلیو دیتے ہیں، قرآن سے زیادہ اس کتاب کے لکھنے والے کی لکھی ہوئی چیزوں کو حرف آخر سمجھنے لگتے ہیں. بھائی جتنی کتابوں میں حدیثیں ہیں سب جنہوں نے جمع کی، جنہوں نے لکھی، وہ غیر معصوم تھے. واللہ آج کسی بھی
کسی بھی برادر اہل سنت کو اٹھاؤ اور اسے پوچھو، جتنی کتابیں، ایون یہ المیہ ہمارے پاس بھی ہے، نہ صرف ان میں نہیں ہے. مثلا بہار الانوار کس نے لکھی؟ آپ بولو گے مجلسی نے. بھئی کسی کو پتا ہے مجلسی صاحب کون تھے، بیک گراؤنڈ کیا تھا، زندگی کیسی تھی؟ نہیں پتا. اسی طرح کسی برادر اہل سنت کو بولو گے بھائی کس کو جمع کیا، صحیح مسلم کو مسلم نے، صحیح بخاری کو بخاری صاحب نے. اب بخاری صاحب کون تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، کیسی شخصیت تھے، عقیدے کیا تھے، کسی نے کوئی ریسرچ کی؟ کوئی نہیں کرتا. بس ہمارے تک جو آیا ہم فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہٰذا جس کی سب سے زیادہ اتھینٹسٹی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے. کیونکہ اب قرآن کے لیے نہیں بول سکتے کہ مسلم نے بولا، بخاری نے بولا، مجلسی نے بولا. اس میں ہم سیدھا بول سکتے ہیں یہ کلام من عند اللہ ہے، پروردگار عالم نے بولا ہے. اب اگر کوئی آیت کوئی حدیث سمجھ نہیں آتی مجھے، میں رجوع دوں گا نبی کی احادیث کی طرف. اب احادیث میں دونوں دیکھوں نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ سنی بولتا ہے میں صرف بخاری مسلم کو دیکھوں گا، اور مثلا شیعہ بولیں کہ ہم بھی صرف اپنی، کہ سب کو دیکھو تم جو تمہاری نظر میں معتبر ہے. تھوڑی سی تحقیق کرو، دونوں کا موقف پڑھو، پھر پروردگار عالم کیا کرے گا؟ ہدایت کے راستے ہم سب کے لیے کیا کرے گا؟ کھول دے گا. اب اسلوب زندگی امام حسین جو ہماری زندگی کے کام آ سکتے ہیں، ان اسلوب کو اگر ہم فالو کریں. آج میں تھوڑا ایک اصل کی طرف اشارہ کروں گا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ امام حسین کی زندگی کی وہ روش، وہ اصل جسے اگر ہم فالو کریں تو ہماری زندگی میں دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. قرآن کی کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی، الطیبات للطیبات والخبیثات للخبیثات. اللہ کہتا ہے طیب لوگوں کے لیے طیب، خبیث لوگوں کے لیے خبیث. اگر تو طیب ہوگا، پاک ہوگا، تیرا انتخاب بھی کیا ہوگا؟ طیب ہوگا. زندگی یا پاک ہے یا ناپاک ہے، زندگی یا نور ہے یا ظلمت ہے. اگر تو نورانی ہے تو نور کے پیچھے لگے گا، اگر تو طیب ہے طیب کی تلاش کرے گا. ابن زیاد کا دوست کون ہے؟ مروان ہے. ابن سعد کا دوست کون ہے؟ شمر ہے. حسین کے دوست کون ہیں؟ حبیب ابن مظاہر ہے. دوستوں کو دیکھو نا. اب کہتے ہیں بھائی فلاں کی علی سے بڑی دوستی تھی، علی فلاں کے ساتھ. میں دیکھوں گا کہ علی سب سے زیادہ کس کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دو، علی کی محفل میں کون سے اصحاب آتے تھے؟ میثم، ابو ذر، سلمان، مقداد، قنبر، بلال. یہ گھیرے ہوئے تھے علی کے گرد. اسی طرح دوسرے لوگ تھے، ان کے گرد بھی گھیرا تھا. اب جو علی کے گرد تھے آپ ان کی ہسٹری پڑھو، اور جو دوسرے تھے آپ ان کی ہسٹری پڑھو. جو علی کے ساتھ تھے ان کی انتہا دیکھو، جو دوسروں کے ساتھ تھے ان کی انتہا دیکھو، تو تجھے اثر سمجھ میں آ جائے گا. حبیب حسین کا ساتھی ہے، کربلا میں آ کے امام حسین پہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے نا. ابن سعد بھی کوفے میں رہ رہا ہے لیکن اس کی دوستی شمر کے ساتھ ہے. اب دوست کو بلاتا ہے نا. اب دوستیاں بڑھ گئیں حسین سے، رشتہ داریاں بڑھ گئیں حسین سے، تو بندہ قاتل امام حسین بن گیا. اب خدا قرآن میں اچھے لوگوں کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے دیکھ اچھے لوگوں کی کچھ مثالیں ہیں. نضرب الامثال، ہم مثالوں سے تجھے سمجھاتے ہیں. اگر مثالیں تیری سمجھ میں آ جاتی دین تیری سمجھ میں آ جاتا. فرمایا سورہ ابراہیم میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے مثال دیے کلمتن طیبہ کشجرتن طیبہ. یہ شجر کی بڑی اہمیت ہے. ایک اشرا ہمارا IRC میں، اس میں انشاءاللہ ہم شجر کو ذکر کریں گے، کوئی اشرے سے اس کا ریلیشن نہیں ہے. فرمایا کلمتن طیبہ، یہ جو کلمہ طیب مثال دے رہا ہوں، ایک اچھے انسان کی مثال ایک طیب کلمے کی طرح ہے. اور یہ کلمہ طیب کس کی طرح ہے؟ کشجرتن طیبہ، یہ ایک پاک درخت کی طرح ہے. اب پاک درخت اور طیب اچھے درخت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جگہ جگہ مثالیں. آپ روڈ پہ چلتے ہو، کچھ تنومند درخت، مضبوط درخت، اچھے درخت، کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں بیکار درخت، ناکارہ درخت، کچرا کرنے والے، کانٹے دار درخت، بندے کو تکلیف، گھر والوں کو تکلیف، بندہ پریشان. اللہ مثال دے رہا ہے درخت، کیونکہ ہم مادی اور مٹیریل نگاہیں اور مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں، تو خدا بھی مٹیریل مثالیں دے کے ہمیں اصل تک پہنچانا چاہتا ہے. فرمایا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت. شجرہ طیب کی نشانی یہ ہے اس کا اصل کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. مطلب اس کی جڑیں کیا ہوتی ہیں؟ ثابت ہوتی ہیں.
اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو الطیبات للطیبات والخبیثات للخبیثات، امام حسن صلح کرنے کے بعد جب امیر شام کے دربار میں گئے تو یہی آیت پڑھنے لگے، کا شجرہ طیب اور ہوتا ہے، شجرہ خبیث اور ہوتا ہے، اور اپنی طرف اشارہ کیا کہ مجھے دیکھ میں شجرہ طیب ہوں، اصلها ثابت، میری جڑیں مضبوط ہیں۔ آج پوری دنیا بنو امیہ کا شجرہ بھی اٹھا کے دیکھ لے اور علی کا شجرہ بھی اٹھا کے دیکھ لے، واقعاً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا طیب کیا ہوتا ہے اور طیب کیا نہیں ہوتا۔ فرمایا طیب کی نشانی یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کا اصل ثابت ہوتا ہے، ریشہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تنومند ہوتی ہیں، کجبل الراسخ، معصوم کی حدیث ہے نا، مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح۔ پہاڑ کیوں بولا جاتا ہے؟ پہاڑ درخت سے بھی مضبوط ہے، کیونکہ پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے 3 ٹائم اتنا اندر ہوتا ہے۔ مومن ڈیپلی اتنا مضبوط ہوتا ہے، اصلها ثابت، اس کا اصل کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کی رات ابن سعد کے لشکر میں ہے، یا آج کی رات حسین کے لشکر میں ہے، کل ابن سعد کے لشکر میں چلے جائے۔ جنگ صفین میں شمر علی کے ساتھ ہے اور کربلا میں یزید کے ساتھ ہے۔ کئی ایسے بڑی بڑی شخصیات امام حسن کے ساتھ، اگلے دن رشوت ملی، مد مقابل کے لشکر سے چلے گئے کس کے لشکر میں؟ امیر شام کے لشکر میں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، اصلها ثابت۔ جناب حجر ابن عدی کی طرح سر کٹا دیا پر علی کو نہیں چھوڑا، میں سمجھ تمار کی طرح بازو کٹ گئے پر علی کو نہیں چھوڑا۔ مومن کا اصل کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں آپ پاکستان کے سیاسی ماحول میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہو۔ وفاداریاں کس طرح بدلی جاتی ہیں، سیاسی پارٹیاں کس طرح ایک چھوڑتے ہیں۔ جن لفظ لوٹا استعمال کرتے ہیں نا، لوٹے کا اصل ثابت نہیں ہوتا، اس کا اصل ہے ہی نہیں، بندے کا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہے ہی نہیں، آج یہاں کل کہیں اور چلا جاتا ہے۔ فرمایا مومن کی نشانی اصلها ثابت، اس کا اصل ثابت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ڈیلی پہ ڈیلی اپنی چیزوں کو بدلے۔ اب ایک نکتہ شعراء کے لیے عرض کروں، پچھلے زمانے میں بھی شعراء، حسان ابن ثابت ایک شاعر تھا، قدیر خم میں رسول خدا نے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حسان ابن ثابت نے علی کی فضیلت میں شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ نبی خدا نے کہا حسنت، حسان بارک اللہ فیک، اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے جب تک تو علی کے ساتھ ہے۔ اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے جب تک تو علی کے ساتھ ہے، کیونکہ کئی دن بعد گزرے اور حسان بن ثابت نے کسی اور کے لیے بھی شعر پڑھنا شروع کر دیے۔ یا علی، اب صرف چھوٹی آیت، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ خدا شعراء کے لیے کہتا ہے، یہ وہ شعراء جو اہل بیت کی شعر و شاعری کرتے ہیں، وہ شعراء جو حکومت کے اندر ہیں، پریویس پرائم منسٹر کی تعریفیں، آج وزیر اعظم بنا اس کی تعریفیں، کل آپ آ گئے آپ کی تعریفیں۔ فرمایا ان لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، آج کوئی اس کی تعریف کل کوئی اس کی تعریف، یہ بندوں کی تعریفیں نہیں کرتے، یہ کرسیوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جو بھی کرسی پہ بیٹھا، اب خدا قرآن میں کہتا ہے الشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ اللہ کہتا ہے خبردار، یہ نہ ہو کہ آج تو اس وادی میں تیر رہا ہے، کل کسی اور وادی میں چلا جائے۔ تیرا اصل ثابت ہونا چاہیے، تیرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہر آنے والے کی بندہ کیا کرے؟ تعریف کرے۔ فرمایا اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جب اصل مضبوط ہو تو اس کی شاخیں بھی آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہیں۔ جب عقیدے مضبوط ہوں، جب نظریے مضبوط ہوں تو اس کے عمل کو بھی خدا کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا اس شجرے کو؟ تیسری صفت، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جب شجر ایسا ہو، اصل ثابت ہو، شاخ آسمان کی طرف جاتی۔ شاخ عمل کو بولتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے اور ایک ایسا درخت بنائے جو درخت پورا سال سرسبز رہے، کبھی خشک نہ ہو۔ دو درخت ہیں، ایک درخت نخل کا، دوسرا زیتون کا، یہ کبھی خشک نہیں ہوتے، پورا سال ہرے بھرے رہتے ہیں، لیکن فصل سال میں ایک بار دو بار۔ لیکن آپ تصور کریں کہ ایسا درخت ہے
اللہ مثال دے رہا ہے، جو سرسبز ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، سال کے کسی دن بھی خشک نہیں ہوتا، اس کی شاخیں آسمان کی طرف، اللہ کی طرف ہیں، تؤتی اکلہا کل حین، اور جو ہر روز پھل دیتا ہے۔ یہ مومن کی شخصیت کو اللہ بیان کرے، یہ نہیں کہ 6 مہینے میں ایک بار پھل دے، سال میں ایک بار پھل دے، مومن ہر لمحہ کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے۔ اس کی بارز ترین مثال فرماتا ہے اہل بیت اگر کوئی ہے تو جناب سلمان فارسی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب سلمان کو، یا علی، جناب سلمان کو گورنر بنایا علی نے مدائن کا۔ مدائن کی ویلیو بغداد سے زیادہ تھی، کیونکہ بغداد کو تو بعد میں آ کے بنو عباس نے اس کی تعمیر کی، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی بہت بڑا شہر تھا وہ کیا تھا؟ مدائن۔ جس طرح ایران میں رے کی ویلیو بہت تھی، تہران تو بعد میں بنا، کہ امام نے فرمایا تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، شہر رے بولتے تھے۔ مدائن بھی اسی طرح۔ تؤتی اکلہا کل حین۔ اب اس کی صفت یہ ہے اس درخت طیب کی، اس بندہ طیب کی، کہ یہ کل حین ہمیشہ باثمر رہتا ہے، پھلدار ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن ہمیشہ پھلدار۔ مومن کی مثال یہ نہیں 10 دن نیک، 10 دن گزر گئے پھر کنجوس۔ کل حین، اگر 10 دن تیرے اندر جذبہ ایثار ہے تو ہمیشہ جذبہ ایثار رہے۔ یہ نہیں کہ 2 مہینہ بندہ نیک ہو گیا، کالے کپڑے پہنے، چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، اور جیسے 2 مہینے گزرے بہترین بلیڈ خرید کے کہا اب تو محرم چلا گیا۔ یہ شجرہ خبیث ہے جو 10 دن اچھا ہوتا ہے پھر برا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ہمارے یہ مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ ہیں جو مثلا تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت میں آتے ہیں داڑیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ ٹائم پیریڈ ختم ہوا پھر ویسے بن جاتے ہیں۔ بندہ کربلا جاتا ہے نیک ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے امام حسین کے آتے ہیں، بڑی روحانیت، بڑا دین، بڑی اللہ کی باتیں، بڑا اخلاق، بیوی سے بھی اچھا، مجلس سے سن کے جا رہے ہیں نا، اثر ہو رہا ہے، لیکن اصلہ ثابت نہیں ہے۔ اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو فروٹ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ہے، ایک دن اچھا اگلے دن برا۔ فرمایا نہیں، کل حین مومن ہمیشہ باثمر رہتا ہے۔ ایسا بھی نہیں بندہ آج اچھا کل پوسٹ مل گئی، بڑی پوسٹ پہ آ گیا، آفیسر بن گیا، اب لوگوں کو جواب نہ دے، اب اپنے کزن کو نچلی نگاہ سے دیکھے۔ ہاں بھائی پہلے تو ملتا بھی تھا، سلام بھی کرتا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ اس کا ثمر کل حین نہیں ہے۔ جب مقام مل جاتا ہے تو بندہ اپنے اصل کو کیا بھول جاتا ہے۔ اب یہ سلمان ہے علی کا گورنر، یہ سلمان ہے من اہل البیت، جس کی تربیت علی ابن ابی طالب نے کی ہے، گورنر بنا مدائن کا۔ کہتے جیسے سلمان مدائن میں آئے، سادہ سا لباس، ہاں اپنے اسی گدھے پہ چڑھ کے گورنر بن کے آئے۔ اے کاش ہمارے خطیب بھی جناب سلمان کی طرح کوئی گدھا ہی رکھ لیتے۔ کس طرح لوگوں کے ایٹیٹیوڈ، لوگوں کے اسٹیٹس بدل جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کی خلقیات اور ان کا اخلاق، ان کے رویے بدل جاتے ہیں۔ گورنر بنا مدائن کا، بڑی سادگی سے آیا مدائن کے اندر۔ جیسے وارد ہوا تو سلمان نے دیکھا ایک بوڑھا ہے اور گندم کی کوئی بوری ہے، کوئی سامان ہے، بورے سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ سلمان اس گدھے سے اترے اور اس بوڑھے کو کہا کہ بابا جی میں آپ کی مدد۔ حالانکہ خود بھی سلمان کوئی اچھا خاصا بابا بن چکا تھا، خود بھی بڑا عمر رسیدہ ہے، لیکن کہا کہ بزرگ ہیں آپ، اٹھا نہیں پا رہے، اللہ کی ابھی توانائی میرے بازوؤں میں ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ یہ بوڑھا کرتا ہے کہ میں نے جب سلمان کا لباس دیکھا، میں نے یہ سمجھا کوئی کولی وولی ہے، کوئی مزدور ہے جو مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں، وزنی سامان ہے، گھر تک لے جانا ہے، اس نے کہا جی جی مدد کریے۔ وہ سلمان نے اٹھایا، اس کے گھر تک لے کر گئے، اور جیسے گھر کے دروازے پہ اترے اس نے کہا اگر زحمت نہ ہو گھر کے صحن کے اندر بھی لے جائیے۔ سلمان صحن تک لے کر آئے، کہا اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے بہت بڑے کام ہیں۔ کہنے لگے دیکھو آپ مزدور ہو، آپ نے میری مدد کی ہے، یہ چند درہم کے سکے ہیں، یہ رکھ لیجیے اس مزدوری کے لیے۔ سلمان نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا شکریہ، اگر تجھے کوئی کام ہو نا تو گورنر ہاؤس آ جانا۔
پریشان ہو گیا. اب یہ گورنر ہاؤس کراچی والا نہیں ہے، سلمان کا ہے. کہ اگر تجھے کوئی کام ہو تو آ جانا. کہ آپ ہیں کون؟ کہ میں علی کا گورنر سلمان محمدی ہوں. بوڑھے نے ہاتھوں کا بوسہ لیا. کہ واقعاً جب علی کا نوکر ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا. تو اتی اکلہا کل حین. سلمان نے بھولا نہیں کہ میں گورنر بنا ہوں تو اب مدد نہ کروں. میں نبی کا صحابی ہوں تو اب مجھ میں اکڑ آ جائے. میں حافظ قرآن ہوں تو مجھ میں اکڑ آ جائے، تعجب آ جائے، عجب آ جائے، تکبر آ جائے. نہیں، تو اتی اکلہا کل حین. کیونکہ سلمان کس سے سیکھ کے آ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب سے سیکھ کے آ رہا ہے. کہ خاتون پانی بھرنے کے لیے گئی، علی نے پانی بھرائی کی اور گھر تک اس کی کیا کی؟ مدد کی. بچے یتیم ہو گئے، شکایت کرنے لگی کہ میں خدا سے علی کی شکایت کروں گی. کہا کیوں؟ کہا میرے بچے یتیم ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، علی کو میری فکر نہیں ہے. امام نے کہا علی کی شکایت نہ کر، تو روٹی بنا، میں تیرے بچوں کو سنبھالتا ہوں. کہ روٹی بناؤں، بچوں کو سنبھالوں، رو رہے ہیں. علی نے کہا ٹھہر جا، ابھی گندم لاتا ہوں. جو کی بوری لائے، مدد کی آٹے گوندوانے میں. اس نے آٹا گوندا، پھر روٹی بنانے لگی. کہ میں تیرے بچوں کو سنبھالتا ہوں جب تک تو روٹی بنا لے. ان بچوں کے لیے کبھی پیٹھ پہ سوار کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ علی بچے بن کے کھیلتے جا رہے ہیں. جب کافی دیر ہو گئی، کمبر نے کہا علی گئے ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ دروازے پہ دستک دی، خاتون باہر آئی. کہ اتنی دیر ہو گئی، میرے مولا گھر کے اندر آئے ہیں، ابھی تک باہر نہیں آئے. بولی ہے کہ غلام انتظار کر رہا ہے. کہ کون سے مولا؟ کہ علی ابن ابی طالب. اپنے سر اور منہ پہ مارنے لگی کہ میں نے مولا سے کام کروایا، گھر کے برتن دھلوائے، میں نے گھر سے جھاڑو دلوائے. کہنے لگی مولا غصے میں تھی، بے ادبی ہو گئی. کہا نہیں، یہ فرض تھا علی ابن ابی طالب پر کہ علی کی حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہ رہے. علی کو پھر ایسی حکومت نہیں چاہیے. جب حکومت ملی اور شہر میں امیر المؤمنین داخل ہوئے کوفے میں، فرمایا کوفے والوں گواہ رہنا، یہ علی کا گھوڑا، یہ علی کا لباس، یہ علی کی عبا، یہ علی کے جوتے. گواہ رہنا جب حکومت ملی تھی یہ لے کر آیا تھا، جب جاؤں گا تو یہی لے کر جاؤں گا. یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین. کہ جب تو سرکاری آفس میں گیا تو کیا لے کر گیا تھا، اور جب تو واپس آیا تو یہ کروڑ کہاں سے لے کر آ رہا ہے. یہاں آفیسر جب ریٹائر ہوتے ہیں اربوں روپیوں کی ملکیت بن جاتی ہے. تبھی وہ ویسٹرن ورلڈ میں جرمنی کا رہنے والا کہتا ہے کہ مغرب والوں کو، ویسٹرن لوگوں کو بنی امیہ کے لوگوں کے سونے کے مجسمے بنا کر اپنے ملکوں میں لگانے چاہیے، کیونکہ اگر بنو امیہ نہ ہوتے تو پورے ویسٹرن ورلڈ کو علی کے اخلاق نے گھیر لیا ہوتا. اسلام سرحدوں کو پار کر کے آگے آ جاتا. کا احسان ہے بنو امیہ کا، انہوں نے روکا علوی معاشرے کو، علوی اخلاق کو، حسین کے کردار کو. آج کس چیز سے انگریز انسپائر ہو؟ مسلمان کے اخلاق سے، تیری رشوتوں سے، تیرے بھکاری پن سے، تیرے جھوٹ سے، تیرے ظلم سے، یا تیری غداریوں سے. آج کوئی انسپائر نہیں ہے مسلمانوں سے. تبھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ اسلام کے چہرہ خراب تو ویسے ہی انہوں نے خود بنا دیا ہے مسلمانوں نے. کبھی کفر کے فتوے، کبھی فرقہ پرستی، کبھی تعصبات، عدم اخلاق، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی مسجد میں برداشت نہیں کرتا. الحمدللہ یہ اخلاق حسین ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں. آ جا یہ فرش حسین ہے. یہاں مکتب کی قید نہیں، یہاں مذہب کی قید نہیں.
یہاں ہر وہ شخص آ سکتا ہے جس نے حسین سے خیرات لینی ہے۔ عزیزو، یہ فقیری کے دن ہیں، خیرات کے دن ہیں، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ میرا سلام امام زمانہ کی روتی ہوئی آنکھوں پہ فرمایا مومن تو نے سنایا میرے بابا پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی نے میرے چوتھے امام کو کہا مولا آپ امام ہیں، شہادت آپ کا ورثہ ہے، مولا آپ دن رات اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، علی اصغر کا گلا کٹنا میرا ورثہ تھا، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا، میرے بابا کے بدن پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا یہ میرا ورثہ تھا، لیکن تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ کیا ماں و بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا یہ بھی میرا ورثہ تھا؟ میں قربان مولا زین العابدین کی مظلومیت پہ۔ فرمایا عباس جو بیویاں ہمارے ساتھ چل رہی ہے سب کے نام لکھو، بڑوں کے بھی لکھو بچوں کے بھی لکھو۔ غازی عباس نے سب نام لکھے، لیکن راوی کہتا ہے جب صغرا کا نام آیا فرمایا عباس میری صغرا نہیں چلے گی، میری بیٹی بیمار ہے۔ فرمایا عباس زینب کو کہو گھر کی چابیاں صغرا کے حوالے کر دے، میری بچی کی چارپائی گھر کے دروازے پہ رکھے، ایک ایک بی بی خدا حافظ کرے۔ بیمار صغرا بیبیوں نے چابیاں حوالے کی، چارپائی گھر کے دروازے پہ رکھی، ایک ایک بی بی آتی تھی سینے
سینے سے لگاتی تھی، کہتی تھی خدا حافظ صغرا، خدا حافظ صغرا. لیکن راوی کہتا بی بی صغرا خاموش. آخر میں بی بی زینب کی باری آئی، صغرا کو سینے سے لگایا، کہا خدا حافظ صغرا اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اب جناب صغرا نے دونوں ہاتھ پھوپھی کے گلے میں ڈالے، رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میں سمجھ گئی میرا بابا واپس نہیں آئے گا، میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا. بی بی زینب کو بڑا پیار آیا کہ صغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک نوری ہماری اتری، اس ہماری میں کالے برقعے میں بی بی تھی، خاک سر پہ ڈال کے کہہ رہی تھی او میرے لال حسین تیری ماں لہرا، تجھے کہاں کہاں روئے گے، او کربلا میں روئے گے یا کوفہ کی بازار میں. بی بی زینب دوڑے دوڑے امام حسین کے پاس آئے، فرمایا حسین اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ بیماری ہے، میں زینب خیال کروں گے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گے، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہے بتا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زینب میرا بھی دل ہے صغرا کو لے کے چلو، لیکن جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا سے ملتی ہے، کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے. او بہن زینب میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے. او میں امام ہوں، علم غیب جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر سے چادر، تجھے شرابی کے دربار میں کیسے برداشت کروں میری اماں کی شبیہ. درباروں میں پہرائی جائے. اے خدا تجھے حسین کی غریب ماں کا واسطہ ہمارے امام کا ظہور فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.